بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ہفتے بات یہ ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 3 سال تک آپ کی تبلیغ اور تعلیم کا کام مخفی تھا، پوشیدہ تھا۔ 3 سال کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے خاندان والوں کو اب جو ہے صاف صاف بات پہنچا دیجیے، ان کو ڈرائیے اب اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ذات کے تعارف کرائیے، یعنی اعلان کام کو شروع کر دیجیے۔ اب آپ 3 سال ہو گئے ہیں، اب پوشیدہ طریقے سے نہیں، کیونکہ اللہ کی مرضی سے سارے کام، پورا نظام اللہ کی نگرانی میں چل رہے تھے نا۔ 3 سال کے بعد اللہ نے صاف اعلان فرما دیا کہ اب خاندان والوں کو کھلے عام دعوت دینا شروع کر دیجیے، اب پوشیدہ نہیں۔ پوشیدہ چل رہی تھی، اس میں لوگ اسلام میں داخل بھی ہو رہے تھے، اور اس درمیان میں جو مرکز بنا ہوا تھا وہ تھا ارقم ابن ابی ارقم کا گھر، جس کو دار ارقم کہتے ہیں۔ دار مانے گھر ہوتا ہے عربی میں، دار ارقم ابن ابی ارقم، والد کا بھی نام ارقم تھا اور جو صحابی ہیں ان کا بھی نام ارقم تھا۔ وہ ایک ذرا سا آبادی سے ہٹ کر کے کافی اندر تھا اور محفوظ جگہ تھی وہ۔ جو بھی مسلمان ہوتا تھا یا کچھ نمازیں جو پڑھی جاتی تھیں اکثر وہیں پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے۔ وہ ایک مشورہ گاہ اور مرکز تھا وہ اس وقت کا۔ جب اعلان تبلیغ کا جب حکم آ گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ حضرت علی کو ساتھ لے کر کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر کے خاندان والوں کی دعوت کر دیا۔ سب اکٹھے ہو گئے، 40-50 آدمی، 40 کے قریب، سب کو کھانا کھلایا۔ اور کھانا بھی روایت میں آتا ہے کہ بہت تھوڑا سا تھا، بمشکل 2-3 آدمیوں کا کھانا تھا، لیکن سب 40 کے سب کھا گئے، یعنی سب کافی ہو گئے سب کے لیے۔ اور دودھ بھی 1 پیالہ تھا، لیکن سب کو پلاتے گئے اور دودھ بھی سب کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ تھا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبوت ملی ہے، اور یہ کام میرے ذمہ دیا گیا کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور تمام معبودان باطل کا انکار۔ تو اس کے لیے میرا ساتھ کون دے گا؟ مشکل مسئلہ تھا، ترتیب یہی تھی۔ سب خاموش ہو گئے، حضرت علی کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ پہلے سے ایمان لا چکے تھے، تقریباً 13 سال عمر ہو گئی تھی، کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ باقی اس وقت میں کوئی کھڑا نہیں ہوا، البتہ ابو لہب نے مخالفت کر دی وہاں پر، حالانکہ خاندانی اعتبار سے وہ چچا لگتا تھا۔ ابو جہل، ابو لہب، یہ دونوں ایمان بھی نہیں لائے تھے اور چچا بھی لگتے تھے خاندانی اعتبار سے۔ اور ابو طالب تو آپ کی پرورش کر ہی رہے تھے، سرپرستی کر رہے تھے۔ بہرحال کوئی بات کو نہیں مانا اور سب لوگ چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دستور کے اعتبار سے پھر لوگوں کو جمع کیا۔ اب اس میں خاندان والوں کو نہیں، سب پورے مکے والوں کو بلایا۔ آپ صفا پہاڑی پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا تھا یا صباحا یا مسا، تو اور سارے قبیلے والوں کا نام لے کر کے پکارا۔ 8-10 قبیلے تھے بڑے بڑے، وہاں پر سب کو بلایا، سب اکٹھے ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اور یہ ایک دستور تھا کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہے اور کوئی اہم بات ہے، بہت اہم ترین بات ہے، تبھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یا تو آپ پہاڑی پہ چڑھ کر کے جائیں، یا ایک بیتوکا تھا، ایک دستور تھا کہ کسی کو بیچ دیں، پورے کپڑے اتار دے اور پورے میں ہنگامہ مچاتا پھرے، تب لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ بس 2 ہی شکل تھی اس کی۔ تو آپ نے اس شکل کو اختیار فرمایا، صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے کھڑے ہو گئے، لوگ آ گئے۔ تو پہلے آپ نے ان سے کچھ تعارف کرایا اپنا، کہ ہم نے تمہارے درمیان بڑا وقت گزارا ہے۔ ان اوقات میں 40 سال کے بعد تو نبوت ملی ہے، اس کے بعد 3 سال اور ہو گئے ہیں، اس درمیان میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ لبثت فیکم عمرہ، ایک لمبی عمر تمہارے درمیان میں نے گزاری ہے۔ تو حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، یہ آپ نے شروع میں جملہ فرمایا۔ تم مجھے جھوٹا یا سچا پاتے ہو کیا؟ تمہاری رائے کیا ہے؟ کہا آپ تو صادق ہے، سچے ہیں بالکل، اس میں جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا اگر میں یہ تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی فوج ہے دشمن کی کھڑی ہوئی ہے اور مکے پر حملہ کر کے ہلاکت دی، میری بات مان لو گے؟ کہا کیوں نہیں، آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم بالکل مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی ذات کو اپنا معبود بنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ باقی لوگ تو خاموش رہے، لیکن ابو لہب وہاں پر اس نے شرارت کیا تھا، یہاں پر اس نے خاص جملہ کا استعمال کیا تھا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، محمد ہلاک ہو جاؤ، اسی لیے بلایا تھا ہم لوگوں کو۔
تو اس کے یہ الفاظ ہے تبا لک یا محمد، تبا لک، تو اسی اس کے جملے کے مناسبت سے یہ تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تھی۔ اس نے کہا تبا لک یا محمد، تو اس کے اندر کیا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ پھر اس کے مال اور اس کے جائیداد، اس کی حکمرانی، اس کی سرداری کچھ کام نہ آئی، اور اس کی بیوی کے بارے میں تذکرہ ہے، بعد میں یہی ہوا کہ ہلاک ہوا۔ پھر آپ نے یہ بھی اس میں آخری میں یہ ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی بیوی جو ہے وہ لکڑیوں کو چنتی تھی، جنگلات میں جا کر کے کھانے پینے کا انتظام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ رسہ ڈال کر کے آ رہی تھی، گٹھر اوپر رکھا، اس میں رسہ باندھا اور گلے میں لپیٹ لیا۔ ایک شرارت تھی اپنی بڑائی کے لیے، اور ہاتھ نیچے ڈال کر کے ایسے وہ چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ایک جو کسی کھائی میں جا کر کے پیر تھوڑا سا پھسلا اور گری، اور وہ رسہ ٹائٹ ہو گیا اور اسے مر گئی وہ۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے تبلیغ شروع ہوئی، اور مخالفت جب آپ نے علل اعلان تبلیغ کا کام شروع کر دیا تو مخالفت شروع ہو گئی۔ اب مخالفت ہوئی ہے، کیونکہ نگرانی تھی ابو طالب کی، مکے کے سردار بھی تھے اور بڑا خاندان تھا قریش کا، تو لوگ تھوڑا سا ڈرتے تھے، تو انہوں نے کئی کوشش کی کہ خاندانی اعتبار سے دباؤ بنا کر کے کام کو روک دیا جائے، آسان ہو جائے گا معاملہ۔ تو 3 میٹنگ کی ان لوگوں نے ابو طالب کے ساتھ، ہم وہ ذکر کرتے ہیں۔ پہلی مرتبہ آئے کچھ لوگ، جناب آپ کا بھتیجا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے اور سارے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، اور ہم کو کہتا ہے کہ سب نادان ہو، سمجھتے نہیں ہو، اللہ کی توحید، ایک اللہ۔ تو یہ بات عجیب سی ہے نا، یہ تو خاندان میں ہمارے توڑ پھوڑ مچ جائے گی، اب بھتیجے کو روک دیں، اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو پھر ہمارے حوالے کر دو، ہم روک لیں گے اس کو۔ ایک دھمکی دیا، دھمکی دے کر کے لوگ چلے گئے، لیکن ابو طالب نے اس کا کوئی خاص ایکشن ریئیکشن نہیں تھا اس پہ، خاموشی کے ساتھ مسئلے کو ختم کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں، پھر دوبارہ میٹنگ کی، بلایا، پھر آئے اور کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو نہیں روکتے ہیں پھر آپ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں پھر، اور جب 2 قبیلے جنگ کریں گے یا 2 گروپ آئے گا تو ایک تو برباد ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی تو ہلاک ہوگا، پھر ہمارا پورا جو مکہ جو آبادی ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، باقی جیسی آپ کی مرضی۔ بہرحال اب ہم رکنے والے نہیں ہیں، اگر آپ اپنے بھتیجوں کو نہیں روک پا رہے ہیں تو پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اعلان جنگ ہے ہمارا۔ یہ بڑا بھاری دباؤ تھا نا۔ اچھا انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ابھی نبوت کیا ہے اور کیا ہے، بس مان لیا تو میرا بھتیجا سچا ہے اور حق پر ہے، تمام کام ہے، لیکن نبوت کا بھی خلاصہ تو نہیں ہوتا ان کے سامنے، وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ تو اپنے بھتیجے کو بلایا، بلانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھتیجے، پیارے بھتیجے، یہ معاملات ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو چھوڑ دو، مجھے زیادہ پریشانی میں مت ڈالو، تم بھی پریشان ہو گئے، ہم بھی پریشان ہوں گے، خاندان کا معاملہ ہے، کہتا ہے خاموشی اختیار کر لو، کیوں خواہ کہ اختلاف و مکے کے اندر بدنامی ہوگی۔ تو چچا کا یہ تأثر، یہ جملہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا تکلیف ہوئی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن اللہ کی ذات تو کافی تھی، اللہ کی ذات پہ بھروسے کام چل رہا تھا نا۔ تو آپ نے اس وقت وہ تاریخ و جملہ فرمایا تھا کہ ہاں چچا جان، آپ میرا ساتھ دیں نہ دیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اگر یہ مکے والے میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں پھر بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ ذہن سے نکال دیں، صاف آپ نے فرما دیا۔ اور یہ کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ وہاں سے چل پڑے۔ چچا نے پھر بلایا بھتیجے کو، آؤ، کہا جو مرضی ہو کرو، جو مرضی آئے، پھر دیکھتے ہیں روکتا کون ہے، میں پیچھے کھڑا ہوں تمہارے، ٹھیک ہے آزاد ہو۔ اپنے خاندان کو، قریش کو بلایا، بنو ہاشم کو بلایا اور کہا تم لوگ میرا ساتھ دو گے؟ سب تیار ہو گئے، کہا کوئی فکر کی بات نہیں، تمہارا چچا جب تک زندہ ہے فکر کی بات نہیں ہے۔ بھتیجے کا آنسو، ایک آنسو بس آئے تھے، آنکھ تھوڑی سی نم ہو گئی تھی۔ بہرحال انہوں نے پھر کہہ دیا کہ نہیں، ہم بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ بعد میں بڑی پریشانی آئی اس سلسلے میں لے کر کے، لیکن ابھی شروعات ہے۔ تیسری میٹنگ کیا ہوئی تھی؟ وہ لوگ ایک نوجوان کو لے کر کے آئے، مکے والے، عمارہ نام تھا نوجوان کا، عمارہ بن وحید، ایک نوجوان اس وقت مکے کا بہت ہی حسین، جمیل، سمجھدار، نامور نوجوان تھا۔ حضور کی عمر تو 43 سال ہو چکی تھی نا، اس کی عمر کم تھی، اور مکے میں اور لوگوں کے اعتبار سے بڑا سمجھدار اور بہت ہی حسین، جمیل، خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کو لے کر کے آئے تھے، کہا ایک کام کرو، اب تو سمجھوتا کر لو، میری بات مان لو کہ محمد کو، اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو، ہم جو مرضیاں کریں، ان کو ماریں، رکھیں، پیٹیں، قید کریں، کچھ بھی کریں، ان کے بدلے میں یہ ایک نوجوان ہے، سمجھدار، ٹھیک ٹھاک آدمی ہم دے رہے ہیں تمہیں، ان کو تم لے لو، اس کا بدلہ دے دو، اب تیار ہو۔ تو کیا خوبصورت بات کہی تھی ابو طالب نے، عقل مندی کی بات کہتے ہیں نا، سردار تھے۔ کہا کہ عجیب بات، حماقت کی بات کر رہے ہو ہم سے، ایک میرا بھتیجا ہے، پال پوس کر کے میں نے بڑا کیا ہے، 43 سال کا ہو گیا، کہتے ہیں کہ اس کو تمہیں دے دو، تم اس کو مار ڈالو،
نعوذ باللہ. اور ایک دوسرے کا بچہ ہم کو لا کے دے دو، اب اس کی ہم بیٹھ کے پرورش کریں گے. یہ کیا حماقت ہو رہی ہے؟ یہ پاگل پن ہے نا. اس کی امید کیسے رکھتے ہو؟ کیا سوچ کے آئے تم لوگ؟ تب ان لوگوں نے کہا مایوسی کہ ابو طالب ایک اچھا سامنے آپ کو آپشن دیا تھا ایک، آپ نے اس کو بھی انکار کر دیا ہے. لہذا اب کافروں نے طے کر لیا کہ اب کھلے عام جو بھی مسلمان ہوتا ہے، جس کو پاؤ جیسا چاہو، جو چاہو کرو. اب اس کے بعد سے مسلمانوں کے اوپر تعذیب المسلمین، مکے والوں کی طرف سے سختیوں کا دور شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے پھر حالات خراب ہو گئے تھے.